السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ کس طرح کے لوگوں کے پاس ایک ایسا شخص، ایک ایسی بہن، ایک ایسی بیٹی اپنے امراض کی تکلیف کو لے کر جائے، اس سے علاج کروائے، اور جس کے پاس وہ جائیں تو اس شخص کے اندر کس طرح کے اوصاف ہونی چاہیے اور کس طرح کی شرائط اس میں پائی جا رہی ہوں، تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے وہ اس سے علاج کروا سکے۔ تو اس کے جاننے کے لیے اور علاج کروانے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ اوصاف موجود ہیں جو کہ ایک راکی، ایک معالج کے اندر ہونے چاہیے۔ معالج کو اس بات کا انتہائی خیال رکھنا چاہیے اور اس بات سے انتہائی پرہیز کرنی چاہیے کہ اس کے علاج سیکھنے کا مقصد دینوی فائد کا حصول ہو۔ وہ اپنا وقت، اپنا علم، اپنا ہنر صدقہ کرے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور اسی کام کے لیے وہ اس نیت کے ساتھ اس کام کو سیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے، اس کے علم حاصل کرنے کا مقصد صرف دنیاوی فائدے کا حصول ہو، تو ایسا شخص قیامت کے دن خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک شرعی علم جو علم توحید اور حلال و حرام کی معرفت کے علم پر مشتمل ہے، تاکہ بندہ بدعات کا شکار نہ ہو اور خرافات کا شکار نہ ہو، رسم و رواج میں نہ پڑ جائے، اللہ کا باغی نہ بن جائے، جاہل اور اجڑ نہ بن جائے، بلکہ وہ روشنی حاصل کرے جس روشنی کی کرنوں میں رہ کر وہ تقوی کے ایک عظیم رتبے پر فائز ہو کر جنت کا مالک بن سکے، جنت میں جانے والا وہ بن سکے۔ اور دوسرا علم ہے مادی علم، جس سے لوگوں کے حالات کو جانا جاتا ہے، ان کو جانچا جاتا ہے۔ معالج کے اندر ان دونوں علموں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 3، تجربہ، یعنی ایسا تجربہ جس سے اس کے اندر علاج کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ تشخیص کر سکے، یہ جان سکے اس کے سامنے جو مریض بیٹھا ہوا ہے، جو اپنی شکایت اور اپنا مرض اس کے پاس لے کر آیا ہے، اس کی حالت کو وہ جانچ سکے اور اس کی تشخیص وہ کر سکے، اور اس تشخیص کرنے کا اس کے پاس بخوبی تجربہ ہو۔ جن و شیاطین کے احوال اور ان کے داخل ہونے کی جگہوں کی معرفت اور ان کے ساتھ تعامل کی کیفیت کا علم، اس طرح مریض کی حالت سے واقفیت ہو، اور اس بات کی معلومات کہ وہ اللہ عز و جل سے کتنا قریب ہے۔ یہ بھی دیکھا جائے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو علاج کروانے جا رہا ہے، جس کو تکلیف ہے، اس کو علاج کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ شخص اس مقام پر کیسے پہنچا، یہ کس طرح کے معاملات میں ملوث ہے جو اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، اور اس پر وہ جنات مسلط ہو گئے جو کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بگا دیتے ہیں اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ۔ اور روٹی کھاتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اس نیت سے
کہ شیطان اس کے پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، ہم سے دور ہو جاتا ہے. وہ بسم اللہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جنات اس پر مسلط ہیں جادو کے ذریعے یا ویسے کسی کوتاہی کی وجہ سے اس کے جسم میں آ گئے ہیں، اس کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں. تو ان وجوہات کا جاننا اس راکی کے لیے، اس مالج کے لیے ضروری ہے. نمبر 4، مالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو، ایمان والا ہو، اور ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار ظاہر کرے، جبکہ اندرون خانہ وہ لالچ سے بھرا ہوا ہو، اور اس طرح اپنے ظاہر و باطن میں دینداری کے بجائے وہ صرف اور صرف دکھاوا کرے اور اطاعت کے اعمال کا پابند نہ ہو، جن کے ذریعہ وہ شیطان کو ذلیل و خوار کر سکنے کا علم نہ رکھتا ہو. ظاہر ہے کہ جب ایک شخص کے اندر تقوی نہیں، پرہیزگاری نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کا سلیقہ نہیں، اور دین پر چلنے کا طریقہ نہیں، اور اس کی صلاحیت حاصل کرنے کی کبھی توفیق نہیں ہوئی، وہ سیدھا بیٹھ گیا ہے اور علاج کرنا شروع کر دیا ہے، تو ایسا شخص بغیر ایمان کے، بغیر تقوی کے، بغیر صبر کے، بغیر اچھے گمان کے، بغیر ایمان کے وہ کام نہیں کر سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ مریض کو بھی نقصان میں ڈالے گا اور وہ اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالے گا. نمبر 5، رات کی حفاظت کرنا. اب آپ کے سامنے، مریض کے سامنے، راکی کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا مریض آ گیا ہے، مریضہ آ گئی ہے جس کے پردے اس کے سامنے کھل گئے ہیں، راز کھل گئے ہیں، کیونکہ جب جنات انسانی جسم میں حاضر ہوتے ہیں تو انسان کو اس وقت نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے یا وہ کیا بات کر رہی ہے. اس طرح راز نکل آتے ہیں، ان کے پرسنل راز راکی کے سامنے آ جاتے ہیں. تو راز کی حفاظت کرنا جانتا ہو اور اس بات کا اس کو احساس ہو کہ جو بات اس وقت اس کے سامنے کی جا رہی ہے یہ مریض اس سے نہ آشنا ہے، اس کے علم میں نہیں ہے کہ میں اپنی ذاتی باتیں، میں گھر کی باتیں، میں اپنے پردے کی باتیں اس راکی کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور جو بھی باتیں ہو رہی ہیں ان میں عزت و آبرو اور پوشیدہ باتیں ظاہر ہو سکتی ہیں جن کا راز اس کو رکھنا ضروری ہے، نہ کہ ایک مریض جائے اس پر وہ دیکھے، وہ جا کر دوسرے جب مریض آئیں ان کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے، اس کو ذلیل کرے، رسوا کرے. اور کئی لوگ اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں جو اس شخص کو جس کے راز اس کے علم میں ہیں وہ جانتا ہے، وہ خام خواہ اس کے راز اس کے سامنے ڈھیر کر دے اور اس طرح اس کو ذلیل رسوا کرے. تو اس طرح کا راز نہ رکھنے والا راکی نہیں ہوتا، اور یہ وصف راکی میں نہیں ہونا چاہیے. نمبر 6، نفسیاتی امراض. بہت سے جناتی امراض سے مشابہت رکھتے ہیں، اور بعض لوگ نفسیاتی امراض اور جن کا اثر یا جادو کے درمیان تفریق نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کچھ شر پسند لوگ، بدکماش لوگ، اور میں تو یوں بھی کہوں گا کہ وہ کمینے لوگ، بدخصلت لوگ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دین کا بھی انکار کر رہے ہیں، قرآنی آیات کا بھی انکار کر رہے ہیں، احادیث کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ایک فتنہ لانچ کر رکھا ہے انہوں نے معاشرے میں، اور وہ راکیوں کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ یہ جو بھی معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں یہ فطری طور پر اس کے نفسیاتی ہوتے ہیں، نہ کہ جنات اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں. انہوں نے سرے سے جنات کا انسان کے جسم میں داخل ہونے کا ہی انکار کر دیا ہے. اس میں کچھ علماء بھی آ گئے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ اس طرح کے علماء بھی ہیں کہ جن کو ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جو دوسرے دینوی معاملات میں ایک اچھے اور بڑے خاص مقام پر فائز ہیں.
وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو جب تک انسان جو دم کرنے والا ہے، راکی، مالج، وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ مسئلہ روحانی ہے یا نفسیاتی ہے، تو اس وقت تک وہ علاج نہ کرے، وہ یہ رحمت ہی نہ کرے۔ علاج کرنے سے پہلے اس کے معاملات کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ اختصار سے کی جانے والی گفتگو بھائیوں کو فائدہ دے گی۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بات علم میں آئے وہ بھائیوں تک پہنچے، راکیوں تک پہنچے، وہ اپنی اصلاح کرے۔ ہم بھی اصلاح کر رہے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ ہمارے سننے والے وہ بھائی جو علاج سیکھ رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، لیکن وہ تشخیص کے عمل سے نہ آشنا ہیں، نہ واقف ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس طرف خصوصی توجہ دیں اور خالصتاً اچھی نیت کے ساتھ وہ مریض کا علاج کرے، اس کو وقت دے، اس کے لیے سفر کرے، اس کے لیے دن اور رات کی پرواہ نہ کرے۔ جب کسی کو رات کو تکلیف ہے تو وہ رات کو اگر وہاں پہنچ نہیں سکتا تو وہ لائن پہ آ کر، فون پہ آ کر یا نیٹ کے کسی بھی سورس کو استعمال کر کے اس کا علاج کرے، اس کے دکھ کو سمجھے، اس کی تکلیف کو سمجھے، اور اگر دن ہے قریب ترین کوئی اس طرح جانے کا اس کا معاملہ ہو سکتا ہے تو وہ اس کے پاس جا کر اس کا علاج کرے اور پھر اس کی کیئر کرے، پھر اس کو دیکھے، اس کا فالو اپ کرے۔ تو یہ ہوتا ہے مالج۔ مالج یہ نہیں ہوتا کہ ویڈیو بنا لے، تھوڑا سا اپنے آپ کو شو کر دے کہ میں بہت بڑی بلا ہوں، اور نیت اس کی یہ ہو کہ میں کسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ مشہور ہو جاؤں، میرا ایک نام بن جائے، تو میرے بھائی وہ راکی نہیں ہے، اور وہ جذبات سے، اخلاص سے خالی دل لے کر چلنے والا ہے، اور اس طرح کے شخص سے کسی کو شفا ملنے کا بالکل بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بالکل آپ 100 میں سے 1% بھی سمجھیں کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی، لوگوں کی خدمت کرنے کی اخلاص نیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔